اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ الصمد کا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کی پوری زندگی پرسکون ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، رزق روزگار ملے گا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ خاص طور پر جو بھائی اور بہنیں کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں خاص دعا کے لیے، اے اللہ ان تمام کو خوشیاں نصیب فرما، تمام کی پریشانیاں دور فرما، رزق روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رکاوٹیں ہیں، تمام رکاوٹیں ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں ہمیں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاص دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں، یا لکھ دیں یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا ہے۔ اس سے جو بھی ہم اپنی جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرا سکتے ہیں۔ اور یہ قرآنی لفظ آپ نے سنا بھی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، اور یہ سب نے پڑھا بھی ہوگا، اور اس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی بے نیاز ہے۔ اگر ہم اسے ہزاروں بھی سجدے کریں تو اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں، اور اگر ہم کوئی بھی نیکی نہ کریں، کوئی بھی سجدہ نہ کریں، تب بھی اسے کوئی فرق نہیں۔ ہمارے سجدے کرنے سے اس کی بادشاہت نہیں بڑھتی، اور ہمارے گناہ کرنے سے اس کی بادشاہت کم نہیں ہوتی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ کی ذات اپنے ہر بندے پر مہربان ہے۔ وہ ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، ہماری زیادہ فکر ہے۔ اور وہ ذات وہ رحیم ہے، جو دیتا ہے تو واپسی کا کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بہت سارے بزرگان دین نے اس کا وظیفہ کیا ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جیسے خود بے نیاز ہیں، ویسے ہی وہ رب آپ کو بھی اس نام کی برکت سے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گا۔ میرا اللہ تو کہتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھو، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے دروازے پر جاتے ہیں؟ کون سی ایسی ضرورت ہے جو میرا اللہ پوری نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، قرآن پاک میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا کامل حل ہے۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو ذہن میں یہ بات رکھ لینی ہے کہ میں یہ وظیفہ کس لیے کر رہا ہوں یا کس لیے کر رہی ہوں، اور کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آپ نے بس ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان تمام شرائط کو آپ اگر مان کر یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو 100% ملے گا۔ پیارے دوستو، کسی کا رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کے مسائل ہیں، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ ہر اپنی حاجت کو مانگ لیں۔ آپ اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پوری فرما دیں گے۔ لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو 41 دن ضرور پورا کریں، کیونکہ جب کوئی وظیفہ، کوئی عمل بندہ 41 دن کرتا ہے تو وہ بندہ اس وظیفے کا عامل بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تعداد کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پھر چاہے تو آپ روزانہ 1 تسبیح پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں
انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ ہر وظیفے کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اگر آپ کسی بھی وظیفے کا جلد رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسے تہجد کی نماز کے بعد شروع کر لیں، ورنہ آپ اسے بعد نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بابرکت نام ہے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ نماز عشاء کے بعد مرد حضرات بہتر ہے مسجد میں پڑھیں، اور نماز بھی ضرور پڑھیں، ورنہ جہاں آسانی ہو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ایسی جگہ ہو کہ وہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے وظیفے کے دوران۔ اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہ آتا ہو، جو آسانی سے آتا ہو انہی کو پڑھ لیں۔ اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد اس کی 11 تسبیح کرنی ہے، یعنی ایک دن میں آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز عشاء۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور تقریباً 15 یا 20 منٹ میں ہو جائے گا، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے اس وظیفے کے بعد۔ تو جب آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور ہر حاجت بھی پوری ہوگی، مقصد میں کامیابی ہوگی، اور آپ نے اس عمل کو ایک جگہ بیٹھ کر پورا کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔